اولا تمام انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ ان دلوں کو پلٹ دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، ایسے پلٹ دیتا ہے جیسے چاہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے. کہاں چلے تھے بھائی؟ تلوار لے کر کے قتل کرنے کے لیے چلے تھے کہ جو نبی یہاں ایک اللہ کی آواز لگا رہے ہیں، ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے اور ہم آج ان کو ٹھکانے لگا کر ہی دم لیں گے. غصے میں تاتے ہو کر کے، لال ہو کر کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں تلوار لے کر اور قتل کرنے کے لیے. یہ دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ نے دل پھیر دیا. گئے تھے قتل کرنے، آ رہے ہیں آپ کے غلام بن کر. کیا بن کر بولو؟ غلام بن کر. اور غلام بھی ایسے تلوار پھینکی کہ میرے آقا کھڑے ہو جاؤ. کہاں چلنا ہے؟ کہ بیت اللہ میں چلنا ہے. عمر مجھے پہلے بھی مارا گیا، اس سے پہلے بھی گھسیٹا پیٹا گیا، ہمت نہیں ہے. عمر فرماتے ہیں کہ میرے آقا یہ سب کچھ ہوا ہم نے کیا. یہ اس وقت کی بات تھی جب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنا تھا، آپ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈالا تھا. میرے آقا اب ہم آپ کے غلام ہو چکے، اب آپ چلیے ہم دیکھتے ہیں. کون کیا کہتا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی. کتنی بھائی بولو؟ 14. اب 14ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا 15ویں، بس اتنا ہی فرق ہے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد 14 تھی اور ان 14 کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ بیت اللہ میں چل کے اپنے ایک اللہ کا نام لے سکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے. جو تلوار اسلام کو مٹانے کے لیے گئی تھی، اب وہ تلوار اسلام کو بچانے کے کام آ رہی ہے. اور بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے. اور نہ صرف چڑھے بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا، اے مکہ والو آ جاؤ، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، گھسیٹ کے دکھاؤ، گلے میں چادر ڈال کے دکھاؤ، کمر پہ اونٹ کی اوجڑی رکھ کے دکھاؤ، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، آ جاؤ عمر کے سامنے. اب یہ تلوار اسلام کو مٹانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے کے لیے لہرا رہی ہے. آ جاؤ، جس کو اپنی بیوی بیوہ کرنی ہے وہ فاروق کے سامنے آ جاؤ، جسے اپنے بچے یتیم کرنے ہیں وہ عمر کے سامنے آ جاؤ. مجال ایک چڑیا بھی اگر اڑی ہو، کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو، جو عمر کے سامنے آ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کی. تو میرے عزیزوں، یہ دل بدلنے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. میری آپ کی اور موجودہ دنیا کے تمام انسانوں کی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کس میں ہے بھائی بولو؟ اللہ کے دین میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. اس میں ہماری کیا ہے بولو بھائی؟ کامیابی. اسی کامیابی کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء بھیجے. جاؤ بھائی یہ بتاؤ لوگوں کو کہ کامیابی یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اب جس نے مان لی بات وہ مسلمان ہو گئے، نہ مانی تو منکر ہو گئے، ناکامی ہاتھ لگی. اسی زمین پہ بڑے بڑے 32 مارکا، اکڑو خاں، مالدار، جاگیردار، پہلوان، بادشاہ، ہر طرح کے انسان گزر گئے اور گزرتے رہیں گے. بڑے بڑے 32 بار کا دنیا سے چلے گئے. میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں. ایسے ایسے انسان، یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے دائیں بائیں، ان پہاڑوں میں ڈک مارتے تھے، بم بلاسٹ ہو جاتا تھا. میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے.
دک مارتے تھے سرنگ چل جاتی تھی، بمبراٹ ہو جاتا تھا، پتھر کے بڑے بڑے گجا اور وہ چکنا چور ہو جاتے تھے جیسے آج بلاسٹنگ سے ہوتا ہے، ایسے ہو جاتے تھے۔ اور ان پہاڑوں میں اپنے ناخنوں سے تراش تراش کے گھپا غار اور مکان بنا لیا کرتے تھے ناخنوں سے۔ آج ناخن کا کام کیا کرتی ہیں؟ پوپلینڈ، جے سی بی، پوپلینڈ جے سی بی کا کام ان کے ناخن کرتے تھے، اتنے بھاری بھرکم مضبوط۔ قرآن کہتا ہے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ تم پہاڑوں کو نوچ نوچ کے تراش تراش کے ناخنوں سے گھر بنا لیا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے بھاری بھرکم۔ اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے ہم نے اور شہروں میں پیدا کیے ہی نہیں جیسے وہ تھے، ایسے نہیں ملنے کا وہ سیمپل جس سیمپل کے وہ انسان تھے بھاری بھرکم۔ میرے بھائیوں کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ کیوں چلے گئے؟ ان کا گمان تھا کہ ہم کبھی مریں گے نہیں تو کیوں مر گئے؟ وہ سمجھتے تھے ہم سے بڑے طاقتور کوئی نہیں ہے، وہ بھول گئے اس طاقتور اللہ کو، اس کو بھول گئے۔ آخر کہاں گئی ان کی طاقت؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 7 رات 8 دن تک آندھی چلائی۔ کیا چلائی؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام۔ الحاقہ میں اس کا ذکر ہے، سورہ الحاقہ میں 29ویں پارے میں 7 رات 8 دن تک آندھی چلی اور بڑے بڑے بھاری بھرکم، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 400 ہاتھ لمبے، 400 ہاتھ لمبے، اتنے بھاری بھرکم۔ پہلے گرمی پڑی، پھر بادل چڑھا، ٹھنڈی ٹھنڈی پون اور ہوا چلی، اور گھروں سے باہر نکل گئے مزہ لینے کے لیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے۔ یہی ہوا تیزی پکڑتی گئی 7 رات 8 دن تک چلی، پرخچے اڑ گئے، جو اکیلے تھے اڑ گئے۔ اور روایات میں ہے قرآن کریم کی تفسیر میں 25 نے جھنگل بنا لیے، تم وہ پکڑ لے میں تو پکڑ لو، اڑ نہ جا، پرخچے اڑ گئے، ہاتھ پیر ناک کان سب الگ الگ ہو گئے اللہ کے عذاب سے۔ کیوں مر گئے؟ جن کو طاقت پہ ناز تھا کہاں چلے گئے؟ میرے بزرگوں بھائیوں، کامیابی اسی دین کے اندر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ کتنے دن تک؟ 950 سال تک، عمر اور بھی لمبی۔ کتنے سمجھے؟ کتنے ایمان لائے؟ 82-80، جن میں 60 کے قریب مرد اور 20-22 عورتیں، 80-82 لوگ ایمان داخل ہوئے۔ کتنی لمبی مدت میں؟ 950 سال میں۔ جب پاک کا گھڑا بھر گیا، اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اے پروردگار، یہ چاہتا ہوں کہ زمین پہ ایک بھی کافر چلتا پھرتا نہ رہے، لا تذر علی الکافرین دیارا۔ اب میں قرآن بھی سناؤں گا آپ کو تو ٹائم لمبا ہو جائے گا۔ ایک بھی چلتا پھرتا زمین پہ نہ رہے، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ تنگ آ گئے؟ ہاں جی میں تنگ آئے گا، زچ ہو گیا، اب میری بس کی تبلیغ نہیں ہے، اب میرا آخری وقت ہے، قبر میں پام لٹک رہے ہیں، سارے میں نے اپنی کوششیں کر لی، یہ لوگ نہیں مانتے، اب تو میں یہ چاہتا ہوں پروردگار ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے۔ اللہ نے پوچھا کیوں؟ اگر چھوڑ دیا ایک بھی، یہ خود گمراہ ہوں گے، اپنی نسلوں کو بھی گمراہ کریں گے، اس لیے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی دعا بھی قبول تھی، بد دعا بھی قبول۔ اب ایسا کرو، اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب ایسا کرو تم کشتی بناؤ۔ کیا بناؤ؟ کشتی بناؤ، ہمارے حکم سے بناؤ اور ہماری نگرانی بناؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے حکم سے بناؤ
اور ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ. اب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ سے تنگ آ کر اب لکڑ کٹا بن گئے. کشتی کس کی بنتی ہے بھائی بولو, جو سے بولو, لکڑی کی. اب درخت خریدے, آرا مشین لگائی, تختہ چر رہے ہیں, مستری کام کر رہے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام خود کام کر رہے ہیں. اب لوہار بھی بن گئے, باڑھی بھی بن گئے, اور لکڑ کٹا بھی بن گئے. اب کشتی بن رہی ہے. کشتی بن رہی تھی سڑک کے کنارے. لوگ نکلتے, کہتے مول صاحب کہاں بنا رہے ہو؟ حضرت کیا بنا رہے ہو؟ یہ کشتی. کیسی ہوتی ہے کشتی؟ جب بن جائے جب دیکھ لینا. پہیا کہاں ہے؟ وہ پہیا نہیں ہوتا اس میں. تو یہ کیسے چلے گی؟ کیونکہ زمین پہ نہیں چلتی ہے. کس پہ چلتی ہے بولو؟ پانی پہ. پانی کہاں سے آئے گا؟ ایک بھٹیارن تھی, بھٹیارن, بھٹیارن کے تنور سے نکلے گا. کہاں سے نکلے گا؟ بھٹیارن کے تنور سے. جو روٹی پکاتی تھی تنور میں, یہاں سے نکلے گا. جو یہ بات سنتا وہی آپ کے بعد جا کر کے اپنے لوگوں میں, اپنے چائے کے کھوکا پہ, اپنی بیٹھک پہ جا کے, اپنی پور پہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتا. کیا ہو رہا تھا بھائی؟ مذاق. وہ دیکھو اتنے دن سے کہہ رہے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا, اور دیکھو نئی بات, کشتی بنا رہے ہیں, پانی پر چلے گی. 100 کوس تک پانی نہ ہے, پہاڑ اور پتھریلی زمین ہے, کشتی میں چلے گی. اور سنو, پانی کہاں سے آئے گا؟ بارش بھی نہ ہوا سے کہاں سے نکلے گا؟ بڑھیا کے بھٹیارن کے تنور سے. وفارت تنور سے نکلے گا, ابلے گا. نو کہہ رہا ہیرا ہماری یہ بڈھے کو تو دماغ خراب. یہ تو چل ٹہل کو. الٹی بات, جنہوں نے بھی صحیح دین پر چلنے کی کوشش کی ہے, خدا پاک کی قسم ان کو کسی نے عقل مند نہیں کہا. کسی نے نہیں کہا. میرے نبی سے کہا پاگل. کیا کہا بھائی بولو؟ پاگل. کسی نے کیا کہا؟ جادوگر. کسی نے کہا شاعر. اللہ نے سب کی تردید کی. وما هو بقول شاعر, یہ شاعر کی بات نہیں ہے. کچھ کہتے تھے یہ تو کاہن ہے جو لکیریں میں دیکھ کے بتاتے ہیں اتنی شادی ہوگی, اتنے لڑکا ہوں گے, ایسی قسمت رہے گی. یہ تو وہ ہے. اللہ نے کہا ولا بقول کاہن, یہ کاہن بھی نہیں ہے, یہ کاہن بھی نہیں ہے. جو بتاتے ہیں نا لکیر دیکھ کر کے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھانہ بھون میں یو پی میں ایک لکیر بتانے والے آ گئے. ہاں جی ہاتھ دکھاؤ. اجی ہاتھ دیکھتے ہیں, 6 مہینہ پچھلی اور 6 مہینہ اگلی باتیں بتا دیتے ہیں, اور یہ بتا دیتے ہیں شادی ہوگی یا نہیں ہوگی, بچے کتنے ہوں گے, بیوی کیسی آئے گی, سب کچھ بتا دیتے ہیں. ایسا آگے حضرت کے پاس یہ اطلاع پہنچی. حضرت شہر میں سے ساتھ میں بڑے بڑے داڑھین والے ہاتھ دکھا رہے ہیں, اپنی قسمت پوچھ رہے ہیں, 6 مہینہ پچھلی 6 مہینہ اگلی. حضرت نے فرمایا اسے پکڑ کے لاؤ. کیا لاؤ؟ پکڑ کے لائے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی بیٹھ جا. بیٹھ گیا. لوگ کتنے دن کی آگے پیچھے کی بات بتاتے ہو؟ کہ 6 مہینہ پیچھے کی, 6 مہینہ آگے کی. اچھا ماشاءاللہ, ایسے بتا دیتے ہو؟ ہاں جی بالکل, کام یہی ہے. لوگ اچھا لوگ ہاں اچھا یہ بتاؤ, سوٹا لیو ہاتھ میں, یہ تیری کمر میں لگے گوگنا. تو 6 مہینہ کے اگلی پچھلے چھوڑ, تو 2 سیکنڈ کے آگے پیچھے کی بتا, یہ تیری کمر میں لگے گو یا نہ. وہاں کی حضرت بتاؤں گا, آدمی نے باہر نکالا تو کمرے سو اور اندر کی ساکل لگا دے. جب بتاؤں گا, جاؤ بھائی سب باہر جاؤ, اندر کی ساکل لگا دی. اب بتا تیری کمر میں لگے گو یا نہ, تو پھنس گو. ارے پھنس گو نا. اگر نو کہہ دیکھ لگے گو تو حضرت نہ دے کوڑے میں کھڑو کر دے لگتی. جب بھی فیل ہوگی بات, نو کہہ دیکھ نہ لگے تو چھوڑ دے ہمارے کڑی میں. اب پھنس گو. وہاں کی حضرت جی میں نہ چاہوں 1 سیکنڈ کی بات پیچھے کی بات ہے, میرا تو جی روزگار ہے. کہا کہ بولو میں بہکاتا ہوں جی لوگوں کو, اور میرے پیٹ کا مسئلہ ہے. حضرت میں بالکل نہیں جانتا.
یہ تو میرا روزگار، لوگوں کو بہکاتا ہوں۔ لیکن بیوقوف تو وہ ہیں جو بہک جاتے ہیں، ان کی بیوقوفی تو دیکھو، وہ لوگ بہک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قسمت میں کیا ہے، کیا لکھا ہے، کیا نہیں ہے، کہاں نفع ہے، کہاں نقصان ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہماری آپ کی کامیابی کس میں؟ بولو، دین میں، دین میں ہے۔ یہی سمجھانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، بھائی یہ سمجھا دو کہ میرے ہاتھ میں ہے نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، یہ سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، داڑھی، ٹوپی، یہ تو بعد کی باتیں بہت، اس وقت تو صرف مسئلہ ایک اللہ ماننے کا تھا، صرف توحید اور رسالت، صرف مسئلہ چھوٹا سا تھا، توحید اور رسالت۔ توحید کا مطلب اللہ کو ایک مان لو، اور رسالت کا مطلب جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں یہ نبی، ان کو اللہ کا رسول مان لو، بس۔ یہ دو ٹپا کا کھیل تھا، یہی دین تھا، لیکن اتنا بھی نہیں ہو سکا ان سے۔ تو بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم دین سیکھیں۔ کیا سیکھیں؟ دین۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اس کے لیے پوری محنت کریں، اور قرآن کریم کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ کریں گے اس کی کوشش؟ ایک شاعر کہتا ہے فارسی کا، اب تم نے تو کچھ بھی نہ پڑھو، میں نے تو اللہ کو شکر ہے فارسی میں بھی گریجویشن کری ہے، عربی میں بھی کری ہے۔ تو فارسی کا شاعر کہتا ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ آواز بیٹھ رہی ہے ہماری۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہہ دی۔ یہ فرمایا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان بن کے زندگی گزاروں، اگر تیری تمنا خواہش یہ ہے کہ میں مسلمان بن کے زندگی گزاروں، تو ایک ہی شکل ہے، قرآن کریم پر عمل پیرا ہو جا، قرآن کو پکڑ لے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان بن کے زندگی گزاروں۔ اس کے علاوہ مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہے تو دھوکہ ہے، نہیں گزار سکتا۔ یہ میرے عزیزوں، یہ پیغام دینے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ پیغام دینے کے لیے میرے عزیز حافظ عمر دین نے یہاں دونوں پہاڑوں کے درمیان جنگل میں منگل کی شکل قائم کر رکھی ہے۔ یہی پیغام دینے کے لیے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور تمام ہمارے اکابر رات دن یہی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ اور میری قوم یہ سمجھ جائے ہماری کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اور قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے میں ہے، اور اسی میں ہماری عزت ہے۔ اسی میں کیا بھائی بولو؟ عزت۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی سنتیں، ان کو اپنانے سے عزت ملتی ہے کہ ذلت؟ بتاؤ بھائی ایمانداری سے۔ عزت ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ عزت۔ کوئی سمجھے کہ نہیں نبی کے طریقے میں تو ذلت ہے، اس سے بڑا منحوس اور کم وقت اس دھرتی پر نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کی ایک ایک سنت میں کیا ہے بھائی بولو؟ کامیابی ہے، بہت بڑے بڑے فائدے ہیں ایک ایک سنت میں، اس میں عزت ہے، اور نبی کے طریقے کو چھوڑنے میں ذلت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی بھیجے کہ جاؤ اور بادشاہ کے پاس جاؤ، ایمان کی، اسلام کی دعوت لے کے جاؤ۔ دو صحابی پہنچ گئے بادشاہ خدمت میں، اور بادشاہ نے ان کے لیے کھانا بنوایا، دسترخوان لگایا، بہت شاہی کھانے، دونوں جیسے اور کیبنے کے آدمی بیٹھے اسی طرح وہ بھی بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ سے گلہ چھوٹ گیا، زمین پہ گر پڑا، اس نے اٹھا کر کے صاف کر کے دوبارہ کھا لیا۔ دوسرے نے کوہنی لگائی، گھر کہاں رہو، آئے تو ہی کتنے بڑے اسلام کا پیغام لے کر، اور تو ایسی حرکت کر رہا ہے، چھچوری کے نیچے گلہ گر گیا، اسے اٹھا کے دوبارہ کھا رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لقمہ کھانے والے نے، اٹھانے والے نے کیا کہا؟ ایسا تاریخی جملہ بولا
رہتی دنیا تک اس صحابی کا وہ بول بولا جاتا رہے گا. کیا کہا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان گدھوں گھوڑوں اور کتوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑ سکتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی کے ہاتھ سے لقمہ زمین پر گر گیا، آپ نے صاف کر کے واپس کھا لیا. ہماری تو زندگی یہ ہے کہ نبی کی ہم نقل اتاریں. میں اپنے نبی کی محبوب کی سنت نہیں چھوڑ سکتا ان بیوقوفوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. بتاؤ، زمین سے گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھانا، اس میں عزت ہے کہ ذلت؟ بول بھائی عزت. کیوں؟ میرے نبی کا طریقہ ہے. سارے دنیا کے مائنڈڈ لوگ، عقل مند لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ اگر اسے ذلت سمجھتے رہو، لیکن نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس میں عزت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ملک میں گئے، گورنر نے بلائے، حضور حالات کچھ ایسے ہیں، آپ بنفس نفیس خود تشریف لے آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پہنچے. وہاں کے گورنر تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گورنر تھے. چٹھی لکھی کہ حضور آپ آ جائیے. وہ گئے. عجیب معاملہ تھا. غلام تو بیٹھا ہے گھوڑے پر اور بادشاہ چل رہا ہے پیدل. عجیب معاملہ. غلام کہاں ہے؟ گھوڑے پر، اور بادشاہ کہاں چل رہا ہے؟ پیدل. آج کیا کرتا ہے بادشاہ؟ گھوڑا کے اوپر بھی 4 گھوڑے، اور ان کے اوپر جب بیٹھتا ہے، کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ عزت اس میں ہے، پیدل چلنے میں نہیں ہے. لوگ دنگ ہیں. کیسا بادشاہ ہے؟ بادشاہ نیچے چل رہا ہے، غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے. اور آگے بڑھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتا میں 17 تھیگڑا. تھیگڑا دور سے بولو. 17. کون ہے یہ؟ ساری دنیا کا بادشاہ. کون ہے بولو؟ ساری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ، پوری دنیا کے مومنوں کے امیر، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین. کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، آپ کے نائب، آپ کے خلیفہ. کون ہے یہ وہ ہیں جن کے بارے میں پوری دنیا کے علماء یہ کہتے ہیں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال اور زندہ رہ جاتے، دنیا سے کفر کا نشان مٹ جاتا. کون ہے یہ حضرت عمر؟ علماء فرماتے ہیں جس گلی سے حضرت عمر گزرتے تھے اس گلی سے شیطان نہیں گزر سکتا. شیطان کی ہمت نہیں کہ اس گلی سے گزر جائے. کون ہے حضرت عمر؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر نبی بن کے آتے. اتنا بڑا آدمی. تھیگڑا کہہ کے کرتا ہے دو سے بولو 17. کسی نے کمبرتی بھی لکھے ہیں 17 تھیگڑا پیون کرتے میں. گورنر آتے ہیں نیا کرتا لے کر، حضور یہ کرتا نکال دو اور یہ نیا کرتا پہن دو. لوگ کیا کہیں گے؟ ان کے امیر آ رہے ہیں، ان کے بادشاہ آ رہے ہیں. بتاؤ، اور ان کے کرتا میں اتنے تھیگڑا پیون لگے ہوئے ہیں. حضور تھوڑی عزت بڑھ جائے گی، نیا کرتا پہن. اللہ اکبر. فرمایا او نادان، ہماری عزت ان کپڑوں میں نہیں ہے، ہماری عزت اس چیز میں ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان. ہماری عزت تو اس دولت سے ہے، ان کپڑوں سے ہماری عزت نہیں. کپڑے تو ہم پہلے بھی بہت اچھے اچھے پہنتے تھے، لیکن لوگ ہمارے بارے میں اس وقت میں تان و تشنیع بھی کرتے تھے، اور آج اللہ نے ہم کو اس حال میں رکھا ہے، لیکن ہماری عزت ہے. دونوں جہاں میں ہماری عزت ہے، ہماری دھاک ہے. ہماری عزت کپڑوں سے نہیں، اس دولت سے ہے جو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے. تو میرے عزیزوں بھائیوں، ایسے ایسے حالات، ایسے ایسی کامیابی، ایسے ایسے قصے کیوں ہیں کہ تم ان کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اور پھر دیکھو کہ تمہاری زندگیوں میں کیسا سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے. اللہ کا ڈر خوف جب گھر میں ہوتا ہے، قرآن کریم کے تذکرے ہوتے ہیں، دینی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوتا ہے،
اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلانے کا جذبہ ہوتا ہے، پھر انسان کی زندگی بہت پرسکون گزرتی ہے، بہت پرسکون۔ آج یہ جو لوگ ہیں بڑے بڑے ایئر کنڈیشن کی گاڑیوں میں، ایئر کنڈیشن کے آفس میں، ایئر کنڈیشن کی کوٹھیوں میں، خدا کی قسم اگر گریبان جھانک کر دیکھو گے دل میں یہاں جہنم کی آگ دیکھ رہی ہے، ان کو سکون نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے چودھری عمران آئے فارچونر گاڑی میں آئے اور وہ ایئر کنڈیشن میں آئے، ایسے کپڑے ان کے آگ جل رہی ہے، اندر جہنم کی آگ بھٹتی ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، کتوں کی طرح پھرتے ہیں، شام کو گولی لے کر کے سوتے ہیں۔ سکون آپ کے لیے ہے، سکون میرے لیے ہے، سکون ان علماء ائمہ کے لیے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، بہت پرسکون زندگی آپ جی رہے ہو۔ آپ ان کی زندگیوں پر رشک مت کرنا، بالکل نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ سب دھواں ہے۔ ارے کیا ہے بولو؟ دھواں ہے، کچھ نہیں ہے، ان سے متاثر مت ہو، اتنے مالدار کچھ نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے بہت سارا ہے، بہت سارے کیا، ان سے کتنا گنا بڑے بڑے لوگ آئے، مالدار آئے، قارون بھی آیا۔ کون آیا بھائی بولو؟ قارون۔ یہ کون ہے؟ قارون۔ قارون بھی آیا اسی دھرتی پہ۔ کون تھا قارون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاکا کو چھوڑا، سمجھ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص چاچا کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص موسی کو بھی۔ ایک کو اللہ نے علم نبوت دیا اور ایک کو اللہ نے مال دیا۔ یہ تقسیم اس پروردگار کی ہے، کس کو کیا دیتا ہے، اس کی تقسیم ہے یہ۔ اور جو انسان اپنے تقسیم پر خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے، بے نیاز۔ اسے ضرورت نہیں رہتی میرے پاس ایسی گاڑی ایسا فلاں، اسے ضرورت نہیں رہتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قارون کو کتنا مال دیا؟ مال تو کم لگاؤ، بندہ سے کتنا دیا؟ میں تو چابی بتاؤں گا، بس کیا بتاؤں گا؟ چابی۔ تالے لگتے تھے جو قلعوں کے، مین گیٹ کے ایک تالا لگتا تھا، اندر سینکڑوں کمرے ہوتے تھے، اور مین گیٹ کے ایک تالا لگتا تھا، تو اتنے بڑے قلعے کی ایک چابی۔ ان چابیوں کو لے کر کے 10 اونٹ سے لے کر کے 70 یا 80 اونٹ تک چلتے تھے، ان چابیوں کو لے کر۔ ایک اونٹ پہ کتنی چابی چل سکتی ہے آپ اندازہ لگاؤ۔ اتنے قلعے تھے، مین دروازے پہ ایک تالا لگتا تھا، اور یہ تاڑی لوہے کی نہیں، وزنی، من جلود الابل، اونٹ کے کھالوں کی چابی، جس وزن کم ہوتا ہے۔ اتنے بڑی جماعت اونٹوں کی لے کر چابیوں کو چلتی تھی، اور یہ کسی اخبار کی خبر نہیں ہے، یہ قرآن حکیم کے 20ویں پارے میں۔ کہاں ہے یہ 20ویں پارے میں؟ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، طاقتور گھوڑے یا اونٹوں کی ایک جماعت، ایک عصبہ، یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، عصبہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو 10 سے زیادہ ہو جس جماعت میں۔ بعض نے لکھا ہے کہ 17 اونٹ یا گھوڑے، بعض نے لکھا ہے 40، بعض نے لکھا ہے 70-80، تو اتنی مقدار کے اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے مضبوط، ان پہ چابیاں چلتی تھی۔ کیا چلتی تھی بھائی؟ ہے کوئی آپ کی نگاہ میں جب ایک گاڑی میں چابی چلتی ہو خزانے کی؟ اور کیا تھا خزانہ؟ سونا چاندی، سونا چاندی، کوئی بھیڑ بکری تو تھی نہیں۔ اتنا بڑا مالدار قوم اکٹھی ہوئی، پنچایت ہوئی، ریزولوشن، کئی ریزولوشن پاس کرے، پرستاؤ پاس کرے پنچایت نے۔ ایک دو پرستاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، سارے پرستاؤ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ایک پرستاؤ تو یہ تھا، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ اکبر، کتنی سی پنچایت تھی؟ ایک ریزولوشن یہ کرو بھائی سائن سارے پنچایت ممبران، اور جا کر اس سے کہیں گے۔ ایک پرستاؤ یہ کہ لالا اترا مت، کیا مت کر؟ مال دیا ہے تو شکر ادا کر، اتراتا کیوں ہے؟ اترا مت، اللہ تعالیٰ کو یہ اترانے والے پسند نہیں ہے۔ ایک یہ کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اس مال میں سے تو خرچ کر جیسے اللہ نے تیرے اوپر خرچ کیا، اللہ نے تجھے دیا
تو اللہ کے بندوں کو دے، تو بھی بانٹ۔ انکار کر دیا۔ ایسے ہی اتراؤں گا، ایک پیسہ کا اعلان دوں، پورا علاقہ بھوکو مر جائے، کسی کے باپ کے ساجھے کا نہیں ہے، اپنی عقل سے کمایا ہے، تمہارے نعوذ باللہ تمہارے خدا کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، میں جانوں میرا مال جیسے چاہوں۔ آخر ایک دن آیا کہ زمین بھی اس سے پناہ مانگنے لگی، الہ العالمین اب یہ ظالم میرے اوپر، میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے حکم دو میں اسے کا کام کروں۔ چنانچہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی، تمام قلعے اور تمام خزانوں سمیت زمین میں دھس گئے، دھس رہے ہیں، ابھی پینی نہ آئی، قیامت تک دھستے رہیں گے، ابھی دھسی رہنی، چلی جا رہے ہیں۔ آ رہی بات سمجھے؟ آ رہی ہو تو بہت اچھی بات، نہ آ رہی ہو تو بھی بہت اچھی بات، آوے مت آوے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دھس گئے زمین میں۔ یہاں دو آپشن تھے، ایک آپشن تو یہ کہ بھائی دونوں نے زمین میں دھسا دے، مال ہے بھی، قارون نے بھی مال سے، تو بھی جا تیرا مال بھی۔ ایک آپشن یہ تھا کہ یار مال ہے تو جا کے بچا لو یا یہ ہلاک کر دو۔ یہ بہت کمزور آپشن تھا۔ لوگ یہ کہتے تاریخ لکھنے والے کہ اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو مال کی ضرورت تھی، وہ تو رکھ لیا، اور دیکھو بیچارہ قارون وہ زمین میں دھسا دیا۔ اللہ اکبر! اسی سے پتا چلتا ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جا، تو بھی جا، ان خزانے میں لے جا، ہم تیری باڑی نہ اجڑوا رہے، باڑی سمیت چلا جا۔ زمین کے اندر دھس گیا۔ میرے عزیزوں کیوں دھسا؟ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں، میرے بول ریکارڈ کر لو، جو زکوٰۃ نہیں دے گا وہ دھسے گا، پھنسے گا، کنج کنج کے مرے گا، اس کو عزت کی زندگی اور خوشحالی کی زندگی نصیب نہیں ہے، کنج کنج کے مرے گا، شمار کر کر کے مرے گا۔ ہمارے طرف ایک آدمی کرتے کرتے فقیرن نے بھی لتیا کے لے ہو، مدرس والن کے جوت چلاوے ہو، اور مسجد میں کو اعلان کر دے تو وہ بھی تو تحقار کرے ہو۔ آخر کوئی جیو ہوئے بڑھاپے تک خوب زمین جاگیری اکٹھی کری، آخر میں 25 لاکھ روپیہ تو بینک سے اٹھ گئے، 25 لاکھ روپیہ تو بینک سے۔ اور اب واقع چھوڑا جوان جوڑی، وہ بھی بیچ دی، وہ بھی بیچ دی، وہ بھی بیچ دی، کوئی شرابی، کوئی کبابی، کوئی جواری، کوئی سرکاری، تہس نہس کر دیو 3-4 سال بچے گا، تہس نہس، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و بھائیوں، اس کو تہس نہس ہونا ہے جو بھی نبی کے طریقے خلاف کرے گا۔ ہماری ماں بہنیں بھی ماشاءاللہ کافی تعداد موجود ہے، ان سے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے۔ ان مردوں نے تو چوڑی پہن لی، کیا پہن لی بھائی؟ ہم نے زور سے بولو، میں نے پہن لی، میں بھی تو مرد ہوں، میں نے بھی پہن لی، تو نہیں پہن لی، ہر ہاتھ میں تو کنٹرول ہے نا۔ تم کو اللہ نے بنایا تھا ہوم منسٹر، کیا بنایا تھا؟ زور سے بولو، ہوم منسٹر، گرہ منتری، لیکن گرہ منتری نے تو چوڑی پہن لی۔ یہ تو ٹوک ٹہکار کرتے نہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے تب مان لی گرہ منتری، تم ہوم منسٹر مان لی، اللہ کے لیے ان گھروں کا نظام تم سنبھال لو، تم سنبھال لو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، بچیوں کی تربیت کرو، ان کو مدرسوں کے لیے بھیجو، مسجد کے لیے بھیجو، دیندار بناؤ، گھروں میں دینی حلقے پیدا کرو، قائم کرو، دینی تعلیمی بیداری لاؤ۔ انہوں نے تو چوڑی پہن لی، اور جہاں پہ نہ چوڑی الو ہم میں بتا کے جا رہا ہوں، وہ بھی پہن لے، جہاں پہ نہ وہ بھی پہن لے، باڑی نہ تو باڑی بندھوا لے، کچھ جوان بالک تو بندھوان لگے خود بخود ہی، کہنے لگے نا قانون میں، یا ہمارے اللہ نے مرد بنائے، اب مرد بنتے اچھا نہ لگ رہا، اللہ نے داڑھی بنائی مرد کی نشانی، یا کٹ نہ لگ رہا اچھوں میں۔ ایک آدمی، ایک جوان کی شادی ہوئی تو وہ داڑھی، جب شادی ہوئی نوسی بیچاری دیندار ہی، داڑھی دیکھی ہوگی بہت خوشی، لیکن جب کس نے بہکا دیو جھٹ کٹوا دی، پھر اور کٹی، پھر اور کٹی، ایک دن آیا کریم سے ہو، جب کہہ رہی گھر والی کچھ زمانے کا تقدس، کچھ کرم حجام کا، کچھ تو زمانے کی دیکھا دیکھی اور کچھ نائی کو کرم، حجام کہتے ہیں نائی کو، بال بنانے والے کو،
کچھ زمانے کا تقدس کچھ کرم حجام کا، رفتہ رفتہ تیری صورت میری صورت ہو گئی۔ ارے ظالم تجھ کو اللہ نے داڑھی دی تھی جو دور سے پہچان جائے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، ستیہ ناشی میں نے تو ایسا کام کرو، میں نے تو اپنی شکل میری سی بنا لی۔ کس کی بنا لی؟ میری سی۔ داڑھی کیوں دی ہے؟ یہ مرد کی پہچان ہے۔ ارے بولو کیا ہے؟ یہ مرد کی پہچان ہے۔ جن چہرے پہ داڑھی ہے کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ ایک بچہ نے، ایک باپ اپنے بچہ لے کے اپنے پہ سو گو ڈھلا پہ، پیار محبت میں ہلا تو بچہ سو گو۔ رات بچہ کی آنکھ کھلی، بھوک لگی بچہ ہے، اب منہ پہ ہاتھ پھیر رہو تو مائی سی لگے منہ پہ سو، کلین سے ہو ماشاءاللہ، ہی سو تو مائی سی لگی، وہاں پھر دودھ ڈھونڈو تو ندارت، اب دودھ نہ پائے، جب دودھ نہ پائے بچہ رونے لگ گو، جب روئے تو آنکھ کھولی، اینک لے آئے، لے یا ہے۔ تو میرے عزیزو آج ہم نے اپنی حالت بدل لی، مرد بنایا، عورت بننا ہمیں پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورت بننا چاہیں، لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مرد بننا چاہیں۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ بتاؤ، اللہ ہماری قوم کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو جو میرے نوجوان بچے بھائی